ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. محمد تمی گو خدا پیارا محمد تمی گو خدا پیارا আমিনা মায়ের তুমি নয়নের তারা মোহাম্মদ তুমি ওগো মোহাম্মদ তুমি ওগো খোদার পেয়ারা আমিনা মায়ের তুমি নয়নের তারা নয়নের তারা এসেছিলেন তুমি ওগো নিশিরাতে মুখেতে খোদার বাণী কোরআন হাতে। الحمدللہ آپ کا جلسہ بالکل ختم ہونے کے قریب آ چکا ہے. دعا تک آپ پہنچانے میں کامیاب ہو رہے ہیں. تھوڑا سا آپ ساتھ دیں گے دعا تک جلسہ پہنچ جائے گا. آپ لوگ ساتھ دیں گے؟ ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ. بیچ میں ساتھ چھوڑ کر کے بھاگ جائیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بیچ میں ساتھ چھوڑ کر کے بھاگ جائیں گے؟ ہاتھ اٹھا دیا. دھیان دیجئے گا زبان کی رفتار سے دھوکہ مت کھائیے گا. 3 سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں. یہ مائک والے اگر ہیں ان کو تھوڑا کہیے ایکو بڑھا دیں گے اور آواز بڑھا دیں گے. ایکو بڑھا دیجئے آواز بڑھا دیجئے. 3 سوالوں سے میں پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں. بالکل خلاصے میں لے جا رہا ہوں, تفصیل سے نہیں, بالکل بائی پاس لے جا رہا ہوں. دھیان دیجئے گا 3 سوال سے میں پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں. پہلا سوال ہے آدمی نماز بھی پڑھتا ہے گناہ بھی کرتا ہے, ایسا کیوں؟ جب نماز پڑھتا ہے گناہ نہیں کرنا چاہیے. ہاں اور تھوڑا آواز بڑھائیے, بہت اچھا مائک ہے ماشاءاللہ. سسٹم بہت اچھا ہے, آواز بڑھ گئی ہے, آپ کے کان تک پہنچ رہی ہے. اللہ اس جلسے کی حفاظت فرمائے. بہت خوبصورت جلسہ ہے, اللہ اس کو خوبصورت بنائے. ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو اللہ بے حد قبول فرمائے. پہلا سوال ہے آدمی نماز بھی پڑھتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے. گناہ بھی کر رہا ہے نماز بھی پڑھ رہا ہے. نماز اس کو گناہ سے کیوں نہیں روکتی ہے جبکہ قرآن میں دعویٰ ہے کہ نماز گناہ سے روک دیتی ہے؟ یہ میرا پہلا سوال ہے. دوسرا سوال ہے آدمی زکوٰۃ دیتا ہے اس سے کیا ملتا ہے؟ روزہ رکھتا ہے اس سے کیا ملتا ہے؟ نماز پڑھتا ہے اس سے کیا ملتا ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے. تیسرا سوال ہے کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں کان سے اوپر نماز جاتی ہے, سر سے اوپر نماز نہیں جاتی, کان سے اوپر نماز نہیں جاتی, آسمان تک نہیں پہنچتی, قبول نہیں ہوتی. وہ کون لوگ ہیں بد نصیب؟ نماز پڑھتے ہیں نماز قبول نہیں ہوتی, کان سے اوپر نہیں جاتی, سر سے اوپر نہیں جاتی, قبول نہیں ہوتی. تینوں سوال کو سننے کے لیے مکمل تیار ہے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. جمعہ نماز پڑھیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. جمعہ نماز پڑھیں گے. دھیان دیجیے گا 3 سوال سے میں پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں. میرا پہلا سوال, آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے گناہ بھی کر رہا ہے, ایسا کیوں؟ ایک فائدہ تو ہوتا ہے, نماز آدمی پڑھتا ہے گناہ کم ہو جاتا ہے. گناہ ختم تو نہیں ہوتا لیکن گناہ کم ہو جاتا ہے. ایک آدمی بالکل نماز نہیں پڑھتا اس کا گناہ کم بھی نہیں ہوتا,
زیادہ ہوتا ہے، لیکن آدمی نماز شروع کرتا ہے گناہ کم ہو جاتا ہے۔ گناہ ختم کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ وہ نماز کی نقل اتار رہا، جیسے بچپن میں سیکھا تھا ویسے ہی پڑھ رہا ہے، دل سے نہیں پڑھ رہا۔ نماز جاندار نہیں ہے، مردہ نماز ہے، اس لیے مردہ نماز گناہ سے نہیں روکتی ہے۔ اگر زندہ نماز ہوتی تو گناہ سے روک دیتی۔ دوسرا سوال تھا آپ سے کہ نماز سے کیا ملتا ہے؟ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ سے کنجوسی نکل جاتی ہے، غریبوں کی مدد ہو جاتی ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے سے گناہ چھوٹ جاتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے سے کیا ملتا؟ خدا کا دیدار ممکن ہو جاتا۔ تیسرا اور آخری سوال آپ سے تھا کہ آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن کان سے اوپر نماز نہیں جاتی، سر سے اوپر نماز نہیں جاتی، قبول نہیں ہوتی۔ ایسے کون سے بد نصیب ہیں جن کی نماز سر کے اوپر نہیں جاتی؟ میں نمونہ دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ پہلا آدمی امام ہے، نماز پڑھا رہا ہے، پیچھے مقتدی ناراض ہیں، نماز اوپر نہیں جاتی، قبول نہیں ہوتی۔ عورت ہے، شوہر ناراض ہے، بیوی نماز پڑھ رہی ہے، جب تک شوہر ناراض رہے گا نماز سر سے اوپر نہیں جائے گی، قبول نہیں ہوگی۔ غلام ہے، نوکر ہے، آقا ناراض ہے، یہ ادھر نماز پڑھ رہا ہے، جب تک وہ ناراض ہوگا ادھر نماز قبول نہیں ہوگی۔ دو بھائی ہیں، دو پڑوسی ہیں، دو مسلمان ہیں، آپس میں سلام کلام نہیں ہے، 3 دن سے زیادہ گزر گئے، آپس میں سلام کلام نہیں ہے، نہ اس کی نماز قبول نہ اس کی نماز قبول۔ نشہ پینے والا آدمی ہے، نشہ پی رہا ہے، توبہ نہیں کر رہا ہے، نشہ کر رہا ہے، توبہ نہیں کر رہا ہے، نماز قبول نہیں۔ نماز وقت پر نہیں پڑھتا، قضا پڑھتا ہے اور برابر اس کی عادت ہو گئی ہے، نماز قبول نہیں۔ انشاءاللہ وقت پر نماز پڑھیں گے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے، عمر بھر نماز پڑھیں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ کبھی پڑھیں گے کبھی نہیں پڑھیں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ نماز کے بولو نا کاج اچھے، کاج کے بولو امر نماز اچھے، نماز کے بولو نا کاج اچھے، کاج کے بولو امر نماز اچھے، نماز بہیر پارو پڑھے کی جو باپ دیبے تمی প্রভুর কাছে ফজর কাটে ঘুমের ঘরে জোহর কাজে কাজে আসর কাটে খেলাই দোলায় মাগরিব মাঝে মাঝে এশার সময় ফিরে এলে থাকো পিছে দুনিয়ার পিছে नमाज के बोलो ना काज अच्छे काज के बोलो अमर नमाज अच्छे। इंशाअल्लाह जनाजे की नमाज पढ़ेंगे, हाथ रखिए इंशाअल्लाह। जन्नत में जाकर के नमाज पढ़ेंगे, हाथ रखिए इंशाअल्लाह। मरने के बाद पढ़ेंगे, हाथ रखिए इंशाअल्लाह। ये देखिए समझ में आ रहा है, आधा यहाँ है आधा कहीं और पहुंच गए। ध्यान दीजिएगा, खूबसूरत पैगाम लेकर के आ रहा हूं नमाज के हवाले से। 2-3 मिनट में ये नमूना निकल जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। आदमी मोबाइल देख रहा है, नींद नहीं आ रही है, नमाज पढ़ने के लिए आ रहा है, इधर खुतबा हो रहा है जुमे का, झटके पर झटका आ रहा है। ये राज क्या है सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है इंशाअल्लाह। ध्यान दीजिएगा, एक नमूना आपके सामने आ रहा है। वक्त गुजर गया, नमाज नहीं पढ़ी, कज़ा हो गई नमाज, कज़ा पढ़ने का भी इरादा नहीं है। हदीस कहती है ये काफिर हो गया, मुसलमान नहीं रहा। नमाज अदा नहीं हुई, कज़ा हो गई और कज़ा करने की नीयत भी नहीं है, ईमान चला गया। दूसरे नमूने को जरा ध्यान में रखिएगा। जोहर की नमाज को असर में पढ़ रहा है, कोई मजबूरी नहीं है, दुकानदारी है, दुनियादारी है, इसके अलावा कोई मजबूरी नहीं है। जोहर की नमाज को असर में पढ़ रहा है, असर की नमाज को मगरिब में पढ़ रहा है, गुनाह कबीरा उसने कर लिया। तीसरे नमूने को जरा ध्यान से सुनिएगा। मस्जिद का पड़ोसी है, घर में नमाज पढ़ लिया, मस्जिद नहीं आया, कोई मजबूरी नहीं है। मस्जिद का पड़ोसी मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ता, घर में नमाज पढ़ता, अदा तो होती है, कबूल नहीं। आदमी नमाज भी पढ़ रहा है, गुनाह भी कर रहा है, अदा होती है, कबूल नहीं।
आजान सुना, मस्जिद नहीं आया, बाद में घर में नमाज पढ़ लिया, कोई मजबूरी नहीं, दुनियादारी है, इसके अलावा कोई मजबूरी नहीं, नमाज अदा होती है, कबूल नहीं। एक मिसाल ला रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। नाबीना आया है रसूलुल्लाह की खिदमत में, या रसूल अल्लाह, नाबीना आदमी हूं, क्या मस्जिद आना पड़ेगा या घर में पढ़ लूं? इजाजत है? अल्लाह के रसूल ने पूछा, कान में आजान पहुंचती है? कहा कि हाँ पहुंचती है। घर में पढ़ने की इजाजत नहीं है, मस्जिद आना पड़ेगा। दो मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हम जानते हैं कि नमाज पढ़नी है, लेकिन हम पढ़ते क्यों नहीं है? तीन वजह से नहीं पढ़ते। तजर्बे की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हम नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं? जबकि जान रहे हैं कि नमाज पढ़नी चाहिए। जो खुदा का नहीं हुआ वो किसी का नहीं, जो नमाज नहीं पढ़ता वो खुदा का नहीं होता, जो खुदा का नहीं वो किसी का नहीं। हम नमाज क्यों नहीं पढ़ते? तीन वजह से। दिल में खौफ खुदा नहीं है। अगर दिल में खौफ खुदा होता तो सब काम छूट जाता, नमाज नहीं छूटती। दूसरी वजह हम नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं? रुपया पैसा का नफा नुकसान हमको मालूम है, लेकिन नमाज का नफा नुकसान मालूम नहीं। रुपया पैसा बेटा ने भेजा है, डाकिया लेकर के आया, जल्दी से दरवाजा खोलते हैं कहीं डाक वापस न हो जाए। और खुदा ने डाकिया के जरिए, मुअज्जिन के जरिए आजान की डाक सुनाई है, हम मस्जिद नहीं आते। क्यों? वहां नफा नुकसान मालूम है, यहां नफा नुकसान मालूम नहीं। तीसरी बात पर ध्यान दीजिएगा। मुसलमान मस्जिद में ऐसा होता है जैसे मछली पानी में। मछली जब तक पानी में रहती है सुकून से रहती है, और मछली पानी से बाहर निकल गई वो बेचैन हो जाती है। मुसलमान की मिसाल ऐसी ही है, मस्जिद में उसको सुकून मिलता है जैसे पानी में मछली को सुकून मिलता है। और जो मुनाफिक होता है उसको मस्जिद में बेचैनी होती है जैसे पिंजड़े में परिंदा बंद होता है, वो बेचैन होता है। अब राज की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आदमी मोबाइल देख रहा है, नींद नहीं आ रही। मोबाइल देख रहा है, नींद नहीं आ रही है। मोबाइल देख रहा है, नींद नहीं आ रही है, लेकिन आया है जुमा की नमाज पढ़ने के लिए, इधर खुतबा हो रहा है, झटके पर झटका आ रहा है। क्यों आ रहा है? ये राज बता रहा हूं। जब आदमी मोबाइल देखता तो उसका दिल परेशान होता है। मोबाइल देख रहा, दिल परेशान है। जब दिल परेशान होगा तो नींद नहीं आएगी। और नींद कब आती है? जब दिल को सुकून मिलता है। इधर मस्जिद में आया है, खुतबा हो रहा है, दिल को सुकून मिल रहा है, इसलिए नींद आ रही है। नींद फूल पर आती है, कांटे पर नहीं आती। इंशाअल्लाह उम्र भर नमाज पढ़ेंगे, जम करके नमाज पढ़ेंगे। हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह दो तीन मिसाल दे रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। एक आदमी नमाज नहीं पढ़ता था, इमाम साहब ने कहा नमाज पढ़ो, तो कहा क्या मिलेगा? कहा मैं अपनी तरफ से तुमको एक भैंस दूंगा। कहा कितने दिन नमाज पढ़ना पड़ेगा? कहा 40 रोज। जब चिल्ला पूरा हो गया तो कहता है कि हुजूर मैंने नमाज पढ़ दिया, भैंस दे दो। कहा वो तो मैंने आदत लगाने के लिए कहा था। कहा मैंने भी बगैर वुजू के पढ़ लिया। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कपड़ा बुनने वाला है, उसको नमाज की फुर्सत नहीं है। बड़े मुहद्दिस ने कहा कि भाई नमाज पढ़ो, तो क्या कहता है कि मेरा 1-2 पैसे का नुकसान है। कहा मैं अपनी जेब से दूंगा, तुम नमाज पढ़ो। वो आ रहा है, जल्दी में नमाज पढ़ करके निकल जाता है, आता है जल्दी से नमाज पढ़ करके निकल जाता है। एक दिन मुहद्दिस ने पूछा कि भाई कैसे नमाज पढ़ते हो? तो कहा कि नमाज पढ़ता हूं, चला जाता हूं। कहा कि वजू नहीं करते? कहा बगैर वजू के पढ़ रहा हूं। कहा कि वजू क्यों नहीं करते? कहा 1 पैसे में 1 ही काम होगा, 2 काम नहीं होगा। तीसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मुर्गा दरख्त के ऊपर आजान दे रहा है, लोमड़ी आ गई। ओ मोहसिन साहब, ओ मोहसिन साहब, आजान तो दे दिया, नीचे आइए नमाज पढ़ ले। मुर्गा सोचता है कि बहुत होशियार लोमड़ी है, भगवानपुर की लोमड़ी है, मैं जैसे ही नीचे आऊंगा ये चट कर जाएगी। तो मुर्गा भी दिमाग लगाता है कि ये बताइए मैं तो मौजिन हूं, आप कौन है? तो कहा मैं मुक्तदी हूं। कहा कि जब आप मुक्तदी हैं, मैं मौजिन हूं, इमाम तो है नहीं, इमाम का इंतजार कर रहा हूं। जब इमाम साहब आएंगे तब नमाज होगी। थोड़ी ही देर में उसी दरख्त के नीचे शेर आ गया। अब लोमड़ी भागने लगी तो मुर्गा कहता ओ मुक्तदी साहब, ओ मुक्तदी साहब, कहां जा रहे हैं, कहां भाग रहे हैं? इमाम साहब आ गए। तो गीदड़ पलट करके कहता मेरा वजू टूट गया है। आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, क़िबला रूहों के ज़मीं बो सो हुई कौम हिजाज़, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा
نہ کوئی بندہ نواز، بندہ صاحب محتاج غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ دوسرا پیغام دے رہا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ۔ آپ لوگوں کی حالت اچھی نہیں ہے، اگر حالت اچھی ہے تو دونوں ہاتھ سے بتائیے، انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کر کے حالت اچھی ہے، سننے کے لیے تیار ہے۔ دوسرا پیغام لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ خدا کتنا مہربان، ہم کتنے نافرمان۔ اس کو سنیے گا، 2-3 منٹ میں نمونہ لے کر کے آ رہا ہوں۔ ہم کسی کے گھر میں گئے، گناہ کیا، اس گھر والے نے ہم کو باہر نکال دیا، لیکن ہم خدا کے ملک میں رہتے ہیں، رات دن گناہ کرتے ہیں، وہ ہم کو اپنے ملک سے نکالتا نہیں ہے۔ انصاف سے بتائیے کہ وہ مہربان ہے یا خدا مہربان ہے؟ وہ اپنے ملک سے ہمیں نہیں نکالتا۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ قرآن کا مطالعہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جب خدا سے محبت کرتے ہیں تب خدا ہم سے محبت کرتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ خدا پہلے بندے سے محبت کرتا ہے، اس کے بعد خدا کا بندہ خدا سے محبت کرتا ہے۔ پہلے خدا راضی ہوتا ہے بندے سے، اس کے بعد بندہ خدا کو راضی کرتا ہے۔ پہلے خدا کی رحمت بندے کے اوپر متوجہ ہوتی ہے، پھر خدا کا بندہ توبہ کرتا ہے۔ پہلے خدا بندے کو ذکر کرتا ہے، یاد کرتا ہے، فرش عرش پر یاد کرتا ہے، تب فرش پر خدا کا بندہ اسے یاد کرتا ہے۔ تیسرے نمونے کو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ انسان کے 3 نام ہیں، ظالم، ظلوم، ظلام، اور خدا کے 3 نام ہیں، غافر، غفور، غفار۔ انسان کا نام ہے ظالم، ظلم کرتا ہے۔ انسان کا نام ہے ظالم، ظلم کرتا ہے۔ خدا کا نام ہے غافر، معاف کرتا ہے۔ انسان کا نام ہے ظلوم، بہت زیادہ ظلم کرتا ہے۔ خدا کا نام ہے غفور، بہت زیادہ معاف کرتا ہے۔ انسان کا نام ہے ظلام، حد سے زیادہ ظلم کرتا ہے، اور خدا کا نام ہے غفار، حد سے زیادہ معاف کرتا ہے۔ تیسری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، بہت دھیان سے سنیے گا۔ بڑا سے بڑا گناہ ہوتا ہے، لیکن خدا کی 4 مہربانی باقی رہتی ہے۔ بڑا سے بڑا گناہ ہو رہا ہے، لیکن 4 مہربانی خدا کی باقی ہے۔ پہلی مہربانی، بندے نے گناہ کیا وہ پردہ ڈالتا، بندے نے گناہ کیا وہ پکڑتا نہیں ہے، بندے نے گناہ کیا وہ صحت چھینتا نہیں ہے، بندے نے گناہ کیا وہ روزی چھینتا نہیں ہے۔ دھیان دیجئے گا، تیسرا نمونہ لا رہا ہوں، اور ادب سے آپ سن رہے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ماں بھی بچے کو پالتی ہے، خدا بھی پالتا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ ماں جو بچے کو پالتی ہے چند بچے کو پالتی ہے، اور خدا 18,000 مخلوق کو پال رہا ہے۔ ماں جو پالتی ہے چند سال کے لیے پالتی ہے، اور خدا ہمیشہ سے پال رہا ہے، ہمیشہ پالے گا، دنیا ختم ہو جائے گی جنت میں پال کر کے دکھائے گا۔ ماں جو پالتی ہے بچے کو باپ کا سہارا لینا پڑتا ہے، باپ کو کمانا پڑتا ہے، تب ماں پالتی ہے۔ خدا کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، تنے تنہا وہ مخلوق کو پال رہا ہے۔ اب میں ایک راز کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ ماں ناراض ہے، بچے سے بات نہیں کرتی ہے۔ ماں ناراض ہے، بیٹے سے بات نہیں کرتی ہے، لیکن بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹی ذرا دیکھو تمہارے بھائی نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، تمہارے بھائی نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا۔ دل سے ناراض نہیں ہے، ماں ناراض ضرور ہے، دل سے ناراض نہیں ہے۔ اب بیٹا پاؤں پکڑتا ہے، منہ کھول کر کے معافی مانگتا ہے، ماں معاف کر دیتی ہے۔ ماں کو منانا آسان، ماں سے زیادہ رب کو منانا آسان۔ رب کو منانے کے لیے پاؤں پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، منہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، دل میں ارادہ ہو گیا کہ خدا نافرمان ہوں، مجھے معاف کر دو۔ خدا زمین پر اس زمین کے نافرمان کو آسمان پر معاف کر دیتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال لاتا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ ایک آدمی نے دیکھا کہ چھوٹا سا درخت ہے، اتنا بڑا کدو ہے، اتنا بڑا درخت آم کا ہے، چھوٹا سا آم ہے۔ کہا کہ یہ بھی کوئی خدائی ہے، یہ تماشا ہے۔ چھوٹا پیڑ میں بڑا پھل ہے، اور بڑے پیڑ میں چھوٹا پھل ہے، بڑے پیڑ میں چھوٹا پھل ہے، آم کا پھل چھوٹا ہے، آم کا درخت بڑا ہے، اور کدو اتنا بڑا ہے، درخت چھوٹا ہے۔ یہ کیا خدائی ہے، یہ تماشا ہے۔ اتفاق سے آم کے درخت کے نیچے سو گیا، آم کے درخت کے نیچے سو گیا۔
चिड़िया ने ठोकर मारी आम के फल में, वो टूट करके कनपट्टी पर आकर के लगा तो धड़ाम से उठता। उसको जब चोट लगी, उसकी नींद खराब हुई तो उठता, क्या कहता है, खुदा तूने बड़ा अच्छा किया, अगर आम के पेड़ में कद्दू के बराबर अगर फल होता तो मेरा तो सर चकना चूर हो जाता। मैं खताकार हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं खताकार हूँ, मैं सियाकार हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं सजाबार हूँ, मैं खताकार हूँ, मैं सियाकार हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं सजाबार हूँ। ते मेरे सजदों में मेरे सजदों में तेरी ही हमदो सना, मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा, मेरा कोई नहीं। इंशाअल्लाह तौबा करेंगे, अल्लाह सारे मसले को हल कर देगा, दुनिया भी बना देगा, दीन को भी बना देगा। हाथ रहिए इंशाअल्लाह। जो उसके साथ जब आप हाथ उठाते हैं तब लगता है कि आप जाग रहे हैं। नबी की सीरत के हवाले से पैगाम दे रहा हूं, 2-3 मिनट में निकलेगा। आप लोग सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? दोनों हाथ रहिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह पैगाम बड़ी तेजी के साथ निकल रहा है, आप तलब के साथ सुन रहे हैं, पैगाम तेजी के साथ निकल रहा है। नबी के एहसान को बता रहा हूं, नबी की शान बता रहा हूं, नबी की कुर्बानी बता रहा हूं और अपनी नमक हरामी बता रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। नबी का एहसान, इस उम्मत पर 6 एहसान। पहला एहसान, नबी ने उम्मत को बताया तुम्हारा खुदा एक है, एक के अलावा कोई खुदा नहीं है। नबी का दूसरा एहसान, तुम्हारे माँ बाप एक हैं, आदम और हव्वा की औलाद हो, आपस में भाई भाई हो। नबी का दूसरा एहसान। नबी का तीसरा एहसान, दूसरे मुसलमान को इज्जत देना, दूसरे मुसलमान को जलील मत करना, दूसरे मुसलमान को इज्जत देना काबे को तामीर करने के बराबर है, दूसरे मुसलमान को जलील करना काबे को ढाने के बराबर है। नबी का चौथा एहसान, मायूस मत हो, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। मायूस मत हो, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। नबी का पांचवा एहसान, ये दुनिया ही तुम्हारी मंजिल नहीं है, ये मुसाफिर खाना है, इससे चल करके तुम्हारी मंजिल जहां मुकम्मल होगी वो आखिरत है। आखिरी एहसान हमारे नबी का, आखिरी एहसान क्या एहसान? इस दुनिया के चक्कर में अपना दीन बर्बाद मत करना। इस दुनिया के चक्कर में अपना दीन बर्बाद मत करना। अगर तुमने इस दुनिया के चक्कर में अपना दीन बर्बाद कर दिया, तुम में और कुत्ते में कोई फर्क नहीं है। इतना बड़ा जुमला अगर मैं आपको स्टेज से सुना देता तो आप गिरेबान पकड़ करके बाहर निकाल देते, लेकिन नबी ने फरमाया कोई राज तो है। ध्यान से सुनिएगा। जो दुनिया के पीछे जा रहा है, मुर्दार के पीछे जा रहा है, मुर्दार के पीछे जाने वाला कुत्ता है, और इस दुनिया के पीछे दीन को बर्बाद करने वाला कुत्ता है। कुत्ता कहाँ है? कुत्ते की बुराई देखिए, कितनी बड़ी बुराई कुत्ते के अंदर होती है। कुत्ता पड़े हुए हाथी को अकेला खाता नहीं है, दूसरे को खाने नहीं देता, और उसको रात भर जोगता रहता है, खाकर गले तक खा लेता है, उसके बाद उल्टी कर देता है, फिर उसका पेट खाली होता है, उसको निगल जाता है, चमड़ी दमड़ी पहले खाता है, उसके बाद जो हड्डी बस्ती उसको भी चबा जाता है। खुदा के वास्ते हाथ जोड़ करके कहते हैं, दुनिया के चक्कर में दीन को बर्बाद मत कीजिएगा, वरना धोबी का गधा और हम में कोई फर्क नहीं होगा, न घर का, न घाट का, न हम दीन के, न दुनिया के। नबी की शान को बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। किताब है, उसका नाम है बुस्तानुल आरिफीन। उस किताब में लिखा है कि आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर आसमान का पैगाम कितनी बार आया? सिर्फ 12 बार। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर आसमान से अल्लाह का पैगाम कितनी बार आया? सिर्फ 13 बार। आसमान से अल्लाह का पैगाम हजरत इब्राहिम के ऊपर कितनी बार आया? 42 बार। हजरत मूसा के ऊपर आसमान से अल्लाह का पैगाम कितनी बार उतरा? सिर्फ 500 बार। हमारे नबी को नबूवत मिली, उसके बाद आप जिंदा रहे 23 साल। 23 साल के अरसे में हमारे नबी के ऊपर आसमान से अल्लाह का पैगाम कितनी बार उतरा? 24,000 बार। नबी की शान बता रहा हूं, दूसरी मिसाल से सुनिएगा। कससुल अंबिया किताब है, उसके हवाले से लिखा, अल्लाह ने मूसा को बुलाया तोहे तूर पर, कहा कि जूता उतारिए। अल्लाह ने मेराज में नबी को बुलाया, कहा जूता पहन करके आइए। हजरत मूसा, अल्लाह के रसूल ने पूछा, ऐ मेरे परवरदिगार, मूसा को बुलाया, कहा जूता उतार करके आइए। मुझे बुलाया, कहा जूता पहन करके आइए। राज क्या है? उस किताब में लिखा है कि अल्लाह ने जवाब दिया कि मैंने मूसा को बुलाया और इससे पहले
اتاریے تاکہ آپ کو کوہ طور کی برکت مل جائے، اس لیے کہا جوتا اتار کر کے آئیے۔ اور آپ کو ہم نے معراج میں بلایا اور ہمارے عرش کو آپ کے قدموں کی برکت چاہیے، اس لیے کہہ رہا ہوں جوتا پہن کر کے آئیے۔ نبی کی شان کے حوالے سے تیسری مثال دے رہا ہوں، آخری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے فتح الباری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے پہلوان کو بچے کی طرح اٹھایا اور زمین پر گیند کی طرح زمین پر رکھ دیا۔ اتنی بڑی طاقت کہاں سے حاصل ہوئی؟ اس کتاب میں لکھا ہے کہ نبی کو 40 جنتی مردوں کی طاقت تھی، 40 جنتی مردوں کی طاقت تھی، اور ایک مرد جنتی 100 مرد کے برابر ہوتا ہے، دنیا کے 100 مرد کے برابر ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے ایک نبی کے اندر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر 4000 مردوں کی طاقت جمع فرما دیا تھا۔ نبی کی قربانی بتا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ بیٹی آئی ہے نبی کی خدمت میں، کہا یا رسول اللہ یہ ہاتھ میں گٹھر پڑ گئے، کنویں سے پانی کھینچتے کھینچتے ایک نوکرانی دے دو، بیٹی کو آرام ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ جانتا چلاتے چلاتے آٹا نکالتے نکالتے ہاتھ میں گٹھر پڑ گئے، ایک نوکرانی دے دو، وہ آٹا نکال دے گی، بیٹی کو آرام ہو جائے گا۔ تو کہا کہ بیٹی یہ دنیا اس کے لیے ہے جس کے لیے وہ دنیا نہیں، بیٹی یہ دولت اس کے لیے ہے جس کے لیے وہ دولت نہیں، نوکرانی سے بڑھ کر کے دولت تمہیں دیتا ہوں۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، نوکرانی سے بڑھ کر کے ہے، نوکر سے بڑھ کر کے، دنیا کو مالا مال کر دیا، بیٹی کو خالی ہاتھ واپس کر دیا۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ 90,000 چاندی کے سکے نبی کی خدمت میں آئے، نبی نے سب کو بانٹ دیا۔ اس کے بعد جب آدمی آیا مانگنے کے لیے تو اللہ کے رسول نے کہا اب تو سب ختم ہو گیا۔ کہا یا رسول اللہ آپ کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا ہے؟ کہا خالی ضرور نہیں جاتا ہے، تم کسی سے قرض لو، جب دوبارہ میرے پاس آ جائے گا تو میں تمہارا قرض چکا دوں گا۔ تیسری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ تکیا پر سر ہے، نیند نہیں آ رہی، تکیا پر سر ہے، رات کا سناٹا ہے، نیند نہیں آ رہی ہے۔ اما عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ نیند کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کہا کہ صدقہ کا پیسہ تکیا کے نیچے ہے، اس کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہے، صدقہ کا پیسہ تکیا کے نیچے، اس کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہے۔ کہا یا رسول اللہ صبح ہو جائے گی، کوئی نہ کوئی غریب آ جائے گا، آپ صدقے کے پیسے کو تقسیم کر دیجئے گا، رات بھر تو آرام کر لیجئے۔ اللہ کے رسول کا کیا جواب تھا؟ اے عائشہ تمہیں معلوم نہیں کل کی صبح کو میں زندہ اٹھوں گا یا میرا جنازہ اٹھے گا۔ ہم نے نبی کی قربانی کو فراموش کر دیا، ہم کتنے بڑے احسان فراموش ہے۔ 3 مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ آج نبی کی سنت کہاں زندہ ہے؟ نکاح میں، نکاح میں صرف نبی کی سنت زندہ ہے۔ دوسرا موقع جہاں نبی کی سنت زندہ ہے کہاں؟ ختنہ کرانے میں، یہاں صرف نبی کی سنت زندہ۔ تیسری جگہ کہاں نبی کی سنت زندہ ہے؟ کفن اور دفن میں۔ اس کے بعد ہم نے سنت کا جنازہ نکال دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا تم سنت کو چھوڑو گے یہودی کے برابر ہو جاؤ گے، تم سنت کو چھوڑو گے اپنی ماں سے زنا کرو گے، تم سنت کو چھوڑو گے میں تمہارا نبی نہیں، تم میرے امتی نہیں۔ شور شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وزن میں تم ہو نصارا تو تمدن میں یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا، جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمان پھر تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا، جہاں سے 300 چلے تھے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پر، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا۔ انشاءاللہ
بڑھاپے میں داڑھی رکھے گا ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھے گا ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ دیکھیے کھا پی کر کے بیٹھے ہیں, ہوش حواس میں نہیں. دھیان دیجیے گا, تیسرا پیغام لے کر کے آ رہا ہوں, تیسرا پیغام لے کر کے آ رہا ہوں, بہت ادب سے سنیے گا. یہ پورے جلسے کا خلاصہ ہے. جو پیغام لے کر کے میں آ رہا ہوں یہ پورے جلسے کا خلاصہ ہے. اگر آپ نے اس کی حفاظت کر لی پورے جلسے کی حفاظت ہو جائے گی. آپ لوگ سننے کے لیے مکمل تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. اس بار صحیح جا رہا, گھبرانے کی بات نہیں, ہر بار غلطی نہیں ہوتی, اس بار بالکل صحیح جا رہا. وسیم رضوی کو ذرا دھیان میں رکھیے, اور یہ پیغام آ رہا آپ کی خدمت میں آ رہا, دھیان سے سنیے گا. وسیم رضوی کو دھیان میں رکھیے, اور یہ میرا پیغام آ رہا, دھیان سے سنیے گا, دھیان سے سنیے بھائی. ارے بھائی ماحول بنائیے, ایک لوگ کیا کر رہے ہیں, تھوڑا ماحول بنائیے بھائی. ایک تو جیسا جلسہ ایسے ہی آپ کا اکھڑا ہوا ہے, تھوڑا دھیان دیجیے گا, جلسہ بالکل نکل رہا ہے, تھوڑا سا 15-20 منٹ کے لیے آپ کا جلسہ رکا ہوا ہے. آپ لوگ جتنا دھیان سے سنیے گا اتنا جلسہ آپ کا کامیاب ہوگا. وسیم رضوی کو ذرا دھیان میں رکھیے. انگریز آیا اس ملک میں, کب آیا تھا؟ 1600 عیسوی میں. انگریز جو اس ملک میں آیا 1600 عیسوی میں آیا. 1600 عیسوی میں انگریز آیا, اور 1700 عیسوی میں پورے ہندوستان میں اس نے پرچم لہرا دیا. 1740 میں اس نے 4 اسٹیٹ کی گورنری حاصل کر لیا. 1702 میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پیدا ہوئے. 1762 میں انتقال کر گئے. 1772 میں شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دیا انگریز کے خلاف, اور ٹیپو سلطان نے اس فتوے پر عمل کیا 1792 میں. 1824 میں مسلمانوں پر حملہ ہوا پنجاب میں. آج آپ نے سنا ہوگا کہ مسجد ہے بھینس باندھی جاتی ہے, مسجد ہے سجدے سے خالی ہے, مسجد ہے نماز سے محروم ہے, اس میں بھینس باندھی جاتی ہے. وہ 1824 کا حملہ ہے. 1824 میں حملہ ہوا, مسلمان پر ہوا, قرآن پر ہوا, مدرسے پر ہوا. 1824 میں 1857 میں حملہ ہوا, 3 لاکھ قرآن کے نسخے جلا ڈالے, 52,000 علماء کو پھانسی دی, 10,000 سے زیادہ مدرسے پر بلڈوزر چلے. اس کے بعد حملہ شروع ہوا اسکول کے راستے سے, اب تلوار کے راستے سے نہیں, قلم کے راستے سے. اب حملہ ہو رہا قلم کے راستے سے, تلوار کے راستے سے نہیں. مسلمان پھر بھی باقی, قرآن پھر بھی باقی, علماء پھر بھی باقی. اب انگریز کو سمجھ میں آیا کہ تلوار سے حملہ ناکام ہوا, اب قلم سے حملہ کیا. اسکول کھولے. اسکول کھولنے کا مقصد کیا تھا کہ ہم ہندوستانی تیار ضرور کریں گے, لیکن خیال کے اعتبار سے وہ انگریز ہوگا, انگلستانی ہوگا, انگریز ہوگا. اسکول میں ضرور پڑھے گا, پروفیسر بنے گا, ڈاکٹر بنے گا, انجینئر ضرور بنے گا, ہندوستانی ہوگا, لیکن اس کا خیال انگریزی ہوگا, انگریز ہوگا. ادھر قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے دارالعلوم کو قائم کیا. کیا مقصد تھا؟ کہ پڑھنے والا ہندوستانی ضرور ہوگا لیکن اس کا خیال مسلمانی ہوگا. ادھر دارالعلوم قائم ہو رہا, ادھر اسکول قائم ہو رہا. اب دیکھیے رزلٹ کیا نکل رہا ہے, رزلٹ کیا نکل رہا ہے. اسکول میں پڑھا, اسکول میں جانے سے پہلے دینیات کو نہیں پڑھا, قرآن اور حدیث کو نہیں پڑھا. اسکول سے فارغ بھی ہو گیا, مذہب کو نہیں پڑھا, مذہب سے بے خبر رہا, مذہب سے محبت نہیں ہوئی, مذہب کو غلط سمجھتا رہا, مذہب کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا. تو کون پیدا ہوئے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کا کلیجہ منہ کو آ جائے گا. لکھنؤ میں کمیٹی بیٹھی, لکھنؤ میں کمیٹی بیٹھی جہاں کا وسیم رضوی ہے, اسی لکھنؤ میں کمیٹی بیٹھی. اور کمیٹی میں کیا پاس ہوا آپ کو سن کر کے بڑی حیرت ہوگی. وہ کمیٹی کس لیے بیٹھی تھی کہ مسلمان کو ترقی کیوں نہیں ہے. اس کمیٹی کا فیصلہ سن کر کے آپ کو تعجب ہوگا. اس کمیٹی نے فیصلہ دیا مسلمان کو ترقی اس لیے نہیں ہے کہ مسلمان اسلام کو پکڑے ہوا ہے, اسلام کو جب تک نہیں چھوڑے گا یہ ترقی نہیں کرے گا. وہی لکھنؤ ہے جہاں سے وسیم رضوی نے اعلان کیا 26 آیت کو نکالا جائے. اس لکھنؤ نے اس سے پہلے بھی کمیٹی بٹھائی تھی اور کہا تھا مسلمان اس وقت ترقی کرے گا جب اسلام کو چھوڑ دے گا. ایسے مرتد کو جنم لینے والا لکھنؤ ہے. دوسری مثال دے رہا ہوں, بہت دھیان سے سنیے گا. دوسری مثال دے رہا ہوں, 2 سال ہوئے ہیں, 15 پاڑے پڑے ہیں بچے نے. ماسٹر صاحب آئے, ریاست رامپور کی بات ہے, لکھنؤ اور رامپور کی تاریخ کو دیکھتے جائیے.
लखनऊ की तारीख को देखते जाइए, अंग्रेजी के असर को देखिए। अंग्रेज ने स्कूल से अंग्रेज को पैदा किया, अंग्रेजी से अंग्रेज को पैदा किया। ध्यान दीजिएगा, जो लोग स्कूल में जाने से पहले कुरान से दूर रहे, मजहब से दूर रहे, वो वसीम रिजवी के रास्ते पर चले गए। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, मास्टर साहब है, बाप से पूछता है कि तुम्हारा बच्चा स्कूल नहीं आता है, मदरसा जाता है। कहा कि अभी कुरान पढ़ रहा है, 2 साल हुए हैं, 15 पारे पढ़े हैं, 2 साल और हो जाएंगे तो 30 पारे मुकम्मल हो जाएंगे, फिर स्कूल जाएगा, अभी पहले मदरसा जा रहा है। उसका जवाब सुनिए, उस मास्टर मुसलमान का जवाब सुनिए, उस मास्टर मुसलमान का जवाब सुनिए। वो मास्टर मुसलमान कहता है कि तुमने 2 साल मदरसे भेज दिया, स्कूल नहीं भेजा, बच्चे के 2 साल बर्बाद हुए, और 2 साल अगर और भी मदरसे में रखोगे तो 4 साल बर्बाद हो गए। तीसरी मिसाल दे रहा हूं, प्रोफेसर फैजी, प्रोफेसर फैजी नाम याद रखिएगा। सलमान वसीम रिजवी, सलमान रुश्दी, तस्लीमा नसरीन और चुगताई और बैरिस्टर और इधर आपका नरगिस, ये सब का नाम याद रखिए। प्रोफेसर फैजी वो क्या कहता है कि कुरान अल्लाह की किताब है, मैं इसको मानता हूं, लेकिन इसमें जो निकाह है मैं उसको नहीं मानता, इसमें जो तलाक है मैं इसको नहीं मानता। ये आज की पैदावार नहीं है, पहले की पैदावार है। तीसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। चुगताई है और सुप्रीम कोर्ट का जज है, वो क्या कहता है, मैं मुसलमान हूं लेकिन मैं दफन होना नहीं चाहता। मैं मुसलमान जरूर हूं, मैं दफन होना नहीं चाहता हूं। कुरान के दफन को मुझे कबूल नहीं, हदीस का दफन मुझे कबूल नहीं, मैं आग में जलना चाहता हूं, मैं दफन होना नहीं चाहता। चौथी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। नरगिस अदाकारा है, मुसलमान है, मरने से पहले वसीयत करती है, अपने माँ बाप को, रिश्तेदार को वसीयत करती है कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे जला देना, मुझे दफन मत करना। ये क्यों हुआ? इसलिए हुआ स्कूल में तालीम लिया, इससे पहले मदरसे की तालीम नहीं मिली, स्कूल के बाद भी मदरसे की तालीम नहीं मिली। स्कूल में तालीम लिया, पढ़ाने वाले दीनदार नहीं थे, दीनियात को नहीं पढ़ा, दिमाग खराब हुआ, मजहब को गलत कहा, मजहब का दामन हाथ से छूटा, मजहब से बेखबर हुए, मजहब से नफरत किया, मजहब को गलत कहा। इसलिए खुदा के वास्ते हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, प्रोफेसर बनाइए बनाइए, इंजीनियर बनाइए बनाइए, डॉक्टर बनाइए बनाइए शौक से, लेकिन पहले अपने बच्चे को मुसलमान बनाइए। अगर आपने बच्चे को मुसलमान नहीं बनाया, मजहब की तालीम नहीं दी, ये बच्चा आगे चल करके सलमान रुश्दी बनेगा, वसीम रिजवी बनेगा। कसूर उस बच्चे का नहीं होगा, कसूर आपका होगा। 3 मिसाल दे रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। आप लोग सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। कुंवारे लोग हाथ मत उठाइएगा, बीवी तक का मुंह नहीं देखा, बाल बच्चा कहां से होगा। खैर, बड़े बड़े से गलती होती है, जाने दीजिए, इरादा कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा। 2 मिसाल ला रहा हूं, पैगाम खत्म कर रहा हूं। दादा के साथ पोता आ रहा है, इमाम साहब ने कहा कि बेटा तुम्हारे दादा शिकायत करते, नमाज क्यों नहीं पढ़ते? बच्चा से कहा, स्कूल में बच्चा है, मदरसे की तालीम नहीं है, स्कूल में बच्चा है, दादा के साथ आया मस्जिद में, तो दादा ने शिकायत किया कि मेरा पोता नमाज नहीं पढ़ता, जरा इसको नसीहत कीजिए। तो इमाम साहब ने कहा कि बेटा तुम्हारे दादा शिकायत करते हैं, नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? कहा नमाज किसके लिए पढ़ूं, मुझे तो खुदा के बारे ही में शक है। तो इमाम साहब ने कहा कि तुम नमाज पढ़ने की बात करते हो, इसके पास तो ईमान ही नहीं है, पहले ईमान की फिक्र करो। लंदन से पढ़ करके बच्चा आया, मुसलमान बच्चा है, रमजान के महीने में तरबूज खा रहा है। तो लोगों ने कहा कि तुमको शर्म नहीं आती, छोटे छोटे बच्चे रमजान में मुसलमानों के रोजा रखते हैं, तुम तरबूज खा रहे हो, तुम्हें पता नहीं कि रमजान का महीना है? तो क्या कहता है, मैं जनवरी फरवरी जानता हूं, शाबान और रमजान नहीं जानता। इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ, और जाहिर बातिन में हताहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ, और इनको मुकादर का सिकंदर भी बनाओ, पर अपनी मगफिरत का सामान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ। ध्यान दीजिएगा,
آپ کو آخری پیغام سنانے کے لیے جا رہا ہوں. اس کے بعد ماں بہن تک پہنچوں گا, جوان کو پیغام دوں گا, اور بوڑھے تک ہمارا آخری پیغام ہوگا. 10 سے 15 منٹ میں آپ کا جلسہ ختم ہو جائے گا. ساتھ دیں گے؟ ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھائیے. بالکل آپ کا جلسہ 2 حصہ نکل گیا, صرف ایک حصہ باقی رہ گیا. مسلمان برباد کیوں ہے؟ اس کو دھیان دیجیے گا. مسلمان گناہ کو نہیں چھوڑ رہا ہے, اس لیے برباد ہو رہا. مسلمان کے پاس علم نہیں ہے, علم سے دور ہے, اس لیے ناکام ہے. مسلمان کے پاس عمل نہیں ہے, اس لیے ناکام ہے. مسلمان کے پاس اخلاق نہیں ہے, اس لیے ناکام ہے. مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا, اس لیے مسلمان ناکام. دھیان دیجیے گا, مسلمان گناہ کر رہا ہے, غلط کما رہا ہے, غلط ماحول میں ہے, اس لیے مسلمان ناکام ہے. راز کی بات بتا رہا ہوں. مسلمان ناکام کیوں ہے؟ آپسی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے مسلمان ناکام ہے. بریلوی دیوبندی کے جھگڑے نے مسلمان کو ناکام کر دیا. سلفی اور حنفی کے جھگڑے نے مسلمان کو ناکام کر دیا. یہ جھگڑا کھڑا کیسے ہوتا ہے, ختم کیسے ہوتا ہے, سنیں گے اس راز کو. بہت خوبصورت مطالعہ ہے, عمر بھر کام آئے گا انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھانے کے لیے اس لیے بول رہا ہوں, جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو پتہ چلتا کہ آپ تیار ہیں. لڑائی کیسے شروع ہوتی ہے اور ختم کیسے ہوتی ہے, یہ راز بتا رہا ہوں. تکبر سے لڑائی کھڑی ہوتی ہے. تکبر کوئی کرے تو جھگڑا کھڑا ہوتا ہے, تواضع کرے جھگڑا ختم ہو جاتا ہے. تکبر کا مطلب ہے میں تم سے کم نہیں, تم میرے برابر نہیں, تم میرے جوتے کی ٹھوکر میں ہو. تکبر کیا, جھگڑا کھڑا ہوا. اس نے کہا کہ بھائی تم ہی بڑے رہو, میں ہی چھوٹا ہوں, جھگڑا ختم. اپنے کو چھوٹا مان لیجئے, جھگڑا ختم. اپنے کو بڑا مانیے گا, جھگڑا کھڑا ہوگا. دوسرا نمونہ دے رہا ہوں, دھیان سے سنیے گا. جھگڑا کیسے کھڑا ہوتا؟ غصے میں آ گئے, آپے سے باہر ہو گئے, جھگڑا کھڑا ہو گیا. صبر کر لیا, غصے کو پی گئے, جھگڑا ختم. تیسرے نمونے کو ذرا دھیان میں رکھیے گا. جھگڑا کیسے کھڑا ہوتا؟ بدلہ لینے کے لیے کھڑا ہو گئے, ہم معاف نہیں کریں گے, بدلہ لیں گے, جھگڑا ہوگا. آپ نے کہا کہ بھائی میں نے معاف کر دیا, مجھے بدلہ لینا ہی نہیں ہے, جھگڑا ختم. تیسرے نمونے کو ذرا دھیان میں رکھیے گا. جھگڑا کیسے کھڑا ہوتا ہے؟ ماں باپ بیٹا دونوں ایک جگہ کاروبار کر رہے ہیں, تجارت کر رہے ہیں, لیکن حساب کتاب نہیں ہے, جھگڑا کھڑا ہوگا. بھائی کا کاروبار ہے لیکن حساب کتاب ہے, جھگڑا ختم ہو جائے گا. حساب کتاب سے جھگڑا ختم ہو جاتا ہے, اٹکل سے. حساب کتاب نہیں ہے, اٹکل میں کام چل رہا ہے, جھگڑا ہوگا. باپ کا انتقال ہوا, میراث ہے, جلدی تقسیم ہو گئی, جھگڑا ختم. دیر سے تقسیم ہوگی, جھگڑا کھڑا ہوگا. چوتھا راز بتا رہا ہوں, جھگڑا کیسے کھڑا ہوتا. جھگڑا دوسرے کا مذاق اڑائیں گے, دوسرے سے بحث کریں گے, دوسرے سے وعدہ خلافی کریں گے, جھگڑا کھڑا ہوگا. آپ مذاق نہیں اڑائیں گے, بحث نہیں کریں گے, وعدہ پورا کریں گے, وعدہ خلافی نہیں کریں گے, جھگڑا ختم ہوتا. آخری وجہ بتا رہا ہوں, جھگڑا کیسے کھڑا ہوتا. دھیان دیجیے گا. جھگڑا کیسے کھڑا ہوتا ہے؟ آدمی جب جھوٹ بولتا ہے تو جھگڑا کھڑا ہوتا ہے, اور آدمی جب سچ بولتا ہے جھگڑا ختم ہو جاتا ہے. اب دھیان, 2-3 مثال دے رہا ہوں, پیغام ختم کر رہا ہوں, دھیان سے سنیے گا. ایک ہی زمین پر جھگڑا کھڑا ہوا. مسلمانوں نے کہا کہ یہ زمین ہے, اس میں ہم مسجد بنائیں گے. غیر مسلموں نے کہا کہ یہ میری زمین ہے, ہم اس میں مندر بنائیں گے. ابھی یہ ملک آزاد نہیں ہوا ہے, انگریز کی عدالت ہے. ہندو مسلمان کا معاملہ انگریز کی عدالت میں آیا ہے. مندر اور مسجد کا جھگڑا انگریز کی عدالت میں آیا. انگریز نے کہا کہ تم لوگ بیٹھ کر کے اپنے گھر ہی میں مسئلہ حل کر لو, ورنہ مسجد بھی نہیں بننے دوں گا, مندر بھی نہیں بننے دوں گا, گرجا گھر بنا دوں گا. اب ہندو مسلمانوں نے عقل کا ناخن لیا. کہیں ہندو مسلمان کے جھگڑے میں, بلی کے جھگڑے میں بندر نہ فائدہ اٹھا لے. تو تعجب اس پر نہیں ہے کہ ہندو نے مسلمان نے گواہ بنایا, بلکہ غیر مسلم نے بھی مسلمان کو گواہ بنایا. کم یہ مسلمان جس کے حق میں گواہی دے گا دوسرا فریق مان لے گا. غیر مسلموں نے گواہ جو بنایا, کس کو بنایا؟ سن کر کے تعجب ہوگا. مفتی الہی بخش رحمت اللہ علیہ. مفتی صاحب عدالت میں آئے اور کہا کہ یہ زمین مسلمان کی نہیں ہے, یہ غیر مسلم کی ہے. یہ مسلمان کی زمین نہیں ہے, غیر مسلم کی زمین ہے. غیر مسلم کی زمین میں اگر مسلمان مسجد بنائے گا نماز قبول نہیں ہوگی, کیونکہ اس کی اجازت کے بغیر ہے, اس کی ملکیت کے بغیر ہے. یہ نماز اس کی ملکیت کے ساتھ ہے, اللہ کی ملکیت میں یہ مسجد منتقل نہیں ہوئی, اس میں نماز نہیں ہوئی. تو انگریز کیا ججمنٹ لکھتا ہے وہ آپ ایک لائن میں سنا رہا ہوں. اسلام جیت گیا, مسلمان ہار گئے.
اب انگریز نے غیر مسلموں سے کہا کہ آپ مندر بنا لو، تو اب غیر مسلموں نے کہا کہ ہم اب یہاں مندر نہیں بنائیں گے، مسجد بنائیں گے۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ اس مسلمان کی سچی گواہی سے پہلے ہم لوگ غیر مسلم تھے، اس مسلمان کی سچی گواہی نے ہمیں مسلمان بنا دیا۔ کام کرد اور لوب کمارا جگت نہ آیا راس، جب جب رام نے جنم لیا تب تب پایا بنواس۔ رام ہر ایک جگ میں آئے پر کونوں نے پہچانا، رام کی پوجا کی جگنے پر رام کا ارتھ نہ جانا۔ تکتے تکتے بوڑھے ہو گئے دھرتی اور آکاش، جب جب رام نے جنم لیا تب تب پایا بنواس۔ چھوڑ کے اپنے محل تو محلے جنگل جنگل پھرنا، اوروں کے سکھ چین کی خاطر ہر سنکٹ میں گھرنا۔ ہے یہی رام کے لیک کی ریکھا آ گیا اب وشواس، جب جب رام نے جنم لیا تب تب پایا بنواس۔ ایک راز کی بات بتا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا، اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ میاں بیوی کا جھگڑا کیسے ختم ہوگا؟ آج اس مطالعے کی حفاظت سے آپ لے جائیے گھر، کبھی جھگڑا نہیں ہوگا۔ اگر جھگڑا ہوگا تو آپ ہمارا گریبان پکڑ سکتے ہیں۔ میں مطالعہ آپ کو راز کی بات بتا رہا ہوں، میاں بیوی کا کبھی جھگڑا نہیں ہوگا۔ عورت کے 4 احسان کو آپ یاد کر لیجئے، کبھی جھگڑا نہیں ہوگا۔ عورت کے 4 احسان کو آپ یاد کر لیجئے، کبھی جھگڑا نہیں ہوگا۔ باپ نے رانی بنا کر کے بھیجا سسرال اور کھانا پکا رہی ہے، بابرچن ہو گئی، اس احسان کو اگر یاد رکھیں گے کبھی جھگڑا نہیں ہوگا۔ باپ نے رانی بنا کر کے بھیجا تھا، یہاں بچے کا بھی کپڑا دھو رہی ہے، شوہر کا بھی کپڑا دھو رہی ہے، پخانہ اور پیشاب کو دھو رہی ہے، بھنگن ہو گئی، دھوبن ہو گئی، اس احسان کو اگر یاد رکھیں گے کبھی جھگڑا نہیں ہوگا۔ شوہر چلا گیا چھوڑ کر کے دلی پنجاب کمانے کے لیے، بیوی کے اوپر چھوڑ کر کے گھر کو جا رہا ہے، بال بچے کو بیوی کے اوپر چھوڑ کر کے جا رہا ہے، جب واپس آتا ہے تو گھر کو اسی حال میں پاتا ہے۔ اس احسان کو اگر یاد رکھیں گے تو کبھی جھگڑا نہیں ہوگا۔ علی کا فاطمہ سے جھگڑا ہوا، اللہ کے رسول نے فاطمہ کو 2 نصیحت کی، علی کو 1 نصیحت کی، جھگڑا ختم ہو گیا۔ اس جھگڑے کو ختم کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ فاطمہ بیٹی کو 2 نصیحت کی، علی کو 1 نصیحت کی، جھگڑا ختم ہو گیا۔ فاطمہ کو بلایا کہ فاطمہ ادھر آؤ، میں تمہارا باپ ہوں، علی تمہارے شوہر ہیں، علی کی اجازت کے بغیر میرے گھر مت آنا، اگر علی کی اجازت کے بغیر تم میرے گھر آؤ گی تو دروازہ بند تو ملے گا، کھل نہیں سکتا۔ بیٹی میں تمہارا باپ ہوں، علی تمہارے شوہر ہیں، علی کو ناراض مت کرنا، اگر علی کو تم نے ناراض کیا اسی حال میں تمہاری موت ہو گئی، بیٹی میں نماز جنازہ پڑھوں گا بھی نہیں، پڑھاؤں گا بھی نہیں۔ جھگڑا ختم ہو گیا۔ علی کو 1 نصیحت کی، جھگڑا ختم ہو گیا۔ علی سے کہا کہ علی یہ فاطمہ ہے، یہ میری بیٹی ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جب اس کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے، جب مجھے تکلیف ہوتی ہے تو خدا کو تکلیف ہوتی ہے۔ خدا اپنی تکلیف کو تو معاف کر سکتا ہے لیکن نبی کی تکلیف کو معاف نہیں کر سکتا۔ دنیا میں عورتوں کی وہ عزت نہیں رہی، بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی، ہوٹل میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناشتہ، آنچل گرا کے سر سے یہ چلتی ہے راستہ، پردے کی کو کوئی ضرورت نہیں رہی، بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی، غیبت میں سب سے آگے یہ عورت کی ذات ہے، چگلی تو ان کے سامنے بس دال بھات ہے، سینے میں ان کے دین کی عظمت نہیں رہی، بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی، چپل ہے اونچے ہیل کی
اور اوٹنی سی چال، ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کہ کر رہی ہے لال، شوہر کے سامنے کوئی زینت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی، اولاد مانگتی ہے یہ پیران پیر سے، پیروں کو یہ مناتی ہے قرمہ وہ کھیر سے، بدعت تو گھر میں رہ گئی سنت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام دے رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے مکمل تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بالکل آخری پیغام، اس کے بعد کوئی پیغام نہیں، آخری پیغام ہے، 3 منٹ کا پیغام ہے جوانوں کے حوالے سے۔ جوان لوگ سننے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ اس دنیا میں دوبارہ جوان ہونے والے نہیں، ہاں جنت میں جا کر کے جوان ہو جائیں گے۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام دے رہا ہوں، ہمارے جوان برباد ہیں 3 راستے میں، زنا کے پیچھے، شراب کے پیچھے، موبائل کے پیچھے۔ ہمارے جوان 3 راستوں میں برباد ہیں۔ ہمارے جوان کیسے ترقی کریں گے اس ملک میں، کیسے ان کا مستقبل روشن ہوگا، یہ نمونہ میں آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک جوان آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اس نے کہا یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا شوق سے پڑھو، بڑی اچھی بات ہے۔ کہا نہیں، میری ایک عادت ہے، میں زنا کرتا ہوں، مجھے زنا کی چھوٹ چاہیے، اجازت چاہیے، تب میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ صحابہ نے کہا کتنا بے شرم جوان ہے، کلمہ پڑھ کر مسلمان بھی ہونا چاہتا ہے اور زنا بھی کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول حکیم تھے، حکمت سے بات کیا، جوان ادھر آؤ، قریب بلایا، تم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ، میں زنا کی اجازت دیتا ہوں۔ اب جوان خوش ہوا کہ بات صاحب میں مسلمان بھی ہو جاؤں گا، مجھے زنا کی اجازت بھی ملے گی۔ جوان قریب آیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اے جوان میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، 4 عورت کو چھوڑ کر کے جس سے چاہو مکالہ کرو، وہ کسی کی بیوی نہ ہو، وہ کسی کی بہن نہ ہو، وہ کسی کی بیٹی نہ ہو، وہ کسی کی ماں نہ ہو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اجازت دے رہے ہو یا جال میں پھنسا رہے ہو؟ اس کے بعد تو کوئی عورت ہی نہیں بچتی ہے۔ کہا غور کرو جوان، تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے اس کو دنیا میں نہیں رہنے دو گے، تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے اس کو قتل کر دو گے، تمہاری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے اس کو پھانسی پر چڑھا دو گے، تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کی ہستی کو مٹا دو گے، لیکن یاد رکھو تم جس کے ساتھ زنا کر رہے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بیوی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے۔ برا جو دیکھن میں چلا برا نہ ملیا کوئی، برا جو دیکھن میں چلا برا نہ ملیا کوئی، جو دل کھو جا اپنا، جو دل کھو جا اپنا، مجھ سے برا نہ کوئی، مجھ سے برا نہ کوئی۔ شراب پینے کا نقصان بتا رہا ہوں۔ عورت نے جوان کو بلایا، دروازہ بند کر دیا۔ مستدرک کتاب ہے اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، بیہقی کتاب ہے اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ دروازہ بند کر دیا، کہا 3 گناہ میں 1 گناہ کرنا پڑے گا ورنہ آبرو چلی جائے گی۔ مسلمان قیدی ہے، بادشاہ نے 4 آفر کیا ہے، 4 گناہ میں 1 گناہ کرنا پڑے گا، جیل سے چھوڑ دوں گا۔ پہلا گناہ ہے سور کھانا پڑے گا، دوسرا گناہ ہے شراب پینی پڑے گی، تیسرا گناہ ہے لڑکے کو قتل کرنا پڑے گا، چوتھا گناہ ہے لڑکی سے زنا کرنا پڑے گا۔ اب جوان سوچ رہا ہے کہ آبرو بچانے کے لیے 1 گناہ کرنا ہے، قیدی سوچ رہا ہے کہ جان بچانے کے لیے 1 گناہ کرنا ہے۔ اس نے سوچا کہ سور کھاؤں گا یہ بڑا گناہ ہے، بچے کو قتل کروں گا اس سے بڑا گناہ ہے، اور عورت سے زنا کروں گا اس سے بڑا گناہ۔ اس نے سوچا کہ شراب پی لیتا ہوں، یہ سب سے چھوٹا گناہ ہے۔ اس جوان نے آبرو بچانے کے لیے شراب پی لیا، اس قیدی نے جان بچانے کے لیے شراب پی لیا اور شراب کو سب سے چھوٹا گناہ سمجھا۔ اب شراب کا دیکھیے طوفان، کتنا بڑا طوفان تھا۔ جیسے ہی سر پہ نشہ آیا اس نے سور کا گوشت کھا لیا، اس نے لڑکے کو قتل کر دیا، لڑکی سے زنا کر لیا، ایک شراب آئی سارا گناہ آ گیا۔ جوانوں کو ذرا پرواہ نہیں اس بے تدالی کی، بڑھاپے میں نتیجے اس
لفظوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں، نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں، یہ دارو کا ملا ہے زہر شربت میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں۔ آخری نمونہ جوانوں کے لیے دے رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ آپ کا بہت سخت امتحان ہو گیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں نے وقت سے زیادہ آپ کو پیغام دے دیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ہمارے سنانے کے، آپ کو سننے کو اللہ بے حد قبول فرمائے۔ ایک نمونہ ہے، سننے کے لیے تیار ہے؟ 1 منٹ میں ختم ہو جائے گا، ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ۔ بالکل ایک نمونہ چھوٹا سا، جوان کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، کنوارا ہے، تو بھائی کو اپنا بھائی سمجھتا ہے، بہن کو اپنی بہن سمجھتا ہے، باپ کو اپنا باپ سمجھتا ہے، ماں کو اپنی ماں سمجھتا ہے۔ لیکن جیسے ہی شادی ہو گئی، دوپٹے کی ہوا لگ گئی، اب باپ کو پاپ سمجھتا ہے، 2 نقطے کا اضافہ ہو گیا۔ ماں کو دشمن سمجھتا ہے، اس کے سائے سے دور رہنا چاہتا ہے۔ بہن کو چڑیل سمجھتا ہے، اس سے دور بھاگتا ہے۔ بھائی کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ اور ساس سسر کو کیا کہتا ہے؟ قبلہ اور کعبہ۔ یہ الو کا پٹھا، یہ قبلہ اور کعبہ ہو گیا۔ ساس سسر کو قبلہ اور کعبہ، اور سالہ کو کیا کہتا ہے؟ ساری خدائی۔ ساری خدائی ایک طرف، جورو کا بھائی ایک طرف۔ سالی کو کیا کہتا ہے؟ دودھ کی چھالی۔ جس گھر میں سالی نہیں وہ گھر بیکار، جس دودھ میں چھالی نہیں وہ دودھ بیکار۔ راز کی بات بتا رہا ہوں، ایک مثال پر نمونے کو ختم کر رہا ہوں۔ ایک مثال، چائنا میں زلزلہ آیا، ملبے کے نیچے ماں بھی دب گئی، بیٹا بھی دب گیا۔ دودھ پیتا بیٹا دب گیا، ماں بھی دب گئی ملبے کے نیچے۔ 1 ہفتے کے بعد ملبہ ہٹایا گیا، ماں بھی زندہ نکلی، دودھ پیتا بچہ بھی زندہ نکلا۔ اب اس ماں کا انٹرویو ہے، ماں کو رلانے والے، ساس سسر کو خوش کرنے والے، اس آہ سے کبھی بھی آپ کی دنیا آباد نہیں ہوگی، 3 تو الگ برباد ہوگا۔ مثال دے رہا ہوں، پیغام سنیے، اس ماں کا انٹرویو سنیے۔ اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ زلزلہ آیا ملبے کے نیچے، 1 ہفتے کے بعد ملبہ ہٹا، تو کیسے زندہ رہ گئی؟ تو اس ماں کا انٹرویو دیکھیے، کیا انٹرویو دیتی ہے کہ جب تک میرے پیٹ میں پانی تھا، کھانا تھا، میں اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہی۔ جب پیٹ کا دانا پانی ختم ہو گیا، دودھ آنا بند ہو گیا، اب میرا بچہ رونے لگا، میرے پاس دودھ نہیں ہے، بچہ رو رہا ہے، دیکھا نہیں جا رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ دودھ نہیں ہے، چلو کوئی بات نہیں، خون جگر تو ہے، انگلی کو چھیل کر کے میں نے بچے کو دودھ پلایا۔ 10 انگلی کو میں نے زخمی کیا، بچے کو خون پلایا، دودھ کی جگہ خون پلایا۔ اس کے بعد میں بے ہوش ہو گئی، مجھے ہوش نہیں ہے کہ میں کہاں ہوں، میرا بچہ کہاں ہے۔ خون جگر پلانے والی ماں کو رلانے والے کبھی خوش نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ ساس سسر کو خوش رکھیں گے، ہاتھ رہی انشاءاللہ۔ خیر ڈس بریک مارا۔ ماں باپ کو خوش رکھیں گے، ہاتھ رہی انشاءاللہ۔ ماں باپ کی خدمت میں دل و جان لٹاؤ، قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ۔ کرو ماں باپ کی خدمت، تمہارے کام آئے گی، یہی خدمت تمہیں اللہ سے جنت دلائے گی، بڑھائے گی تمہاری عمر کے ایام، یہ خدمت عطا ہوگی بفیض کبریا، روزی میں بھی برکت، اللہ کی رحمت سایہ فگن ہوگی، مثل قمر قسمت جلوہ فگن ہوگی، یہ کشتی عمل کی ہے اسے پار لگاؤ، قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ۔ پیغام ختم ہو گیا، آپ صرف 3 وعدہ دیجئے، آپ کا جلسہ کامیاب ہو جائے گا۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ، مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ، اور 3 کام چھوڑ دیں گے، کبھی آفت نہیں آئے گی۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، گناہ نہیں کریں گے،
غلط نہیں کمائیں گے، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے۔ نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، تھے کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائس کی، تھے پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفينا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا وارحمهم فإنك خير الراحمين. اللهم ارزقنا وارزقهم فإنك خير الرازقين. اللهم انصرنا وانصرهم فإنك خير الناصرين. اللهم افتح لنا وافتح لهم فإنك خير الفاتحين. اللهم اصلح لنا واصلح لهم فإنك خير المصلحين. اللهم اعزنا واعزهم فإنك خير المعزين. اللهم اهد لنا واهد لهم فإنك خير الهادين. اللهم اغفر لنا واغفر لهم فإنك خير الغافرين. اے اللہ ہم سب گناہوں میں ڈوبے ہوئے، راتوں دن ہم نے گناہ کیا ہے، تیری نافرمانی کی ہے۔ میرے پروردگار سارے دروازے بند ہیں، صرف تیرا ہی دروازہ کھلا ہوا ہے۔ مالک اگر تو نے بھی دروازہ بند کیا، ہم نہ دین کے رہیں گے نہ دنیا کے رہیں گے۔ ہمارے پروردگار کچھ بھی ہیں تیرے بندے ہیں، تیرے محبوب کے امتی ہیں۔ میرے پروردگار ہم سب گناہ کرتے تھک جائیں گے، تو معاف کرتے ہوئے نہیں تھکتا۔ ہم سب کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے حق میں خیر کے فیصلے فرما، رسوائی اور ذلت کے فیصلے نہ فرما۔ آسمانی بلاؤں سے زمینی آفتوں سے ہم سب کی بھرپور حفاظت فرما، جان کی حفاظت فرما، مال کی حفاظت فرما، عقل کی حفاظت فرما، نسل کی حفاظت فرما، دین کی حفاظت فرما۔ حاسدوں کے حسد سے، ظالموں کے ظلم سے، بدمعاش حکومت سے، ظالم حکمراں سے، اے ہمارے پروردگار قدم قدم پر ہماری حفاظت فرما، قدم قدم پر ہمیں مامون و محفوظ فرما۔ ہم سب کے حق میں خیر کے فیصلے فرما، رسوائی اور ذلت کے فیصلے نہ فرما۔ اے ہمارے پروردگار اس مجلس میں بوڑھوں نے بھی ہاتھ اٹھایا ہے، جن کی داڑھی سفید ہے، ان کا ہاتھ واپس کرتے ہوئے تو شرماتا ہے۔ اے ہمارے پروردگار اس مجلس میں بچوں نے بھی ہاتھ اٹھایا ہے، جو فرشتے کی طرح معصوم ہے۔ اے ہمارے پروردگار ہماری اس مجلس میں فاطمہ اور عائشہ کی طرح ہماری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، ان کا لاج لحاظ کر کے اے اللہ اس مجلس میں علماء کرام بھی ہیں، ان کی کرامت سے اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کے دل کی مراد پوری فرما، ہم سب کی مشکل کو آسان فرما، ہم سب کو عافیت نصیب فرما، ہم سب کی غریبی کو دور فرما، خوشحال فرما، ہم سب کی بیماری کو دور فرما، تندرستی عطا فرما، ہم سب کے اوپر خیر و برکت کو نازل فرما، ہم سب کی توبہ قبول فرما، ہم سب کے سکون، ہم سب کی بے چینی کو دور فرما، ہم سب کے دل کے خوف کو دور فرما، ہم سب کو سکون اور اطمینان نصیب فرما۔ اے ہمارے پروردگار جن گھروں میں لڑکیاں بے نکاحی ہیں، غیب سے مناسب جوڑے کا جلد از جلد انتظام فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں جائز روزگار عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مشکل میں ان کی مشکل کو دور فرما۔ اے اللہ ہم سب محتاج ہیں، تو غنی ہے، اے اللہ خزانے غیب سے ہماری ضرورت کو پوری فرما۔ اے اللہ جس بستی کا جلسہ ہو رہا ہے، جس بستی کا جلسہ ہو رہا ہے، اس بستی میں ایک دوسرے کو قبول فرما، ایک دوسرے کو کے اتحاد کو قبول فرما، ایک دوسرے کی محبت کو قبول فرما، لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی عظمت کو داخل فرما، ایک دوسرے کی محبت کو داخل فرما، ادب سے، علم سے، عمل سے مالا مال فرما۔ اپنی عبادت کے لیے ہم سب کو قبول فرما، اپنے رسول کے اطاعت کے لیے قبول فرما، مخلوق کی خدمت کے لیے قبول فرما، دنیا کی شرافت اور آخرت کی عزت عطا فرما۔ ہمارے جوانوں کو قبول فرما، غلط ماحول سے، گناہ سے، غلط روزی سے نکال کر ہمارے جوانوں کو دین کی حفاظت، دین کے اشاعت کے لیے قبول فرما، دین کا حافظ، دین کا محافظ بنا۔ ہمارے بوڑھوں کو قبول فرما، ان کی عمر میں خوب خوب برکت عطا فرما، ان کا سایہ تادیر قائم فرما،
جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے ہمارے بوڑھوں کو نجات عطا فرما، مرنے سے پہلے پہلے کلمہ اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، ہمارے بچوں کو قبول فرما، علم اور ہنر سے مالا مال فرما، سیرت اور صورت کا مالک بنا، ظاہر اور باطن کا ایک اور نیک بنا، ان بچوں سے ہمارے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے دل کی مراد پوری فرما، ہماری ماں اور بہنیں بڑی تعداد میں ہیں، اے اللہ ان میں استعداد پیدا فرما، ان کو فاطمہ اور عائشہ کا نمونہ بنا، جنت جانے والی جنت لے جانے والی بنا، ان کی زندگی میں دین کو داخل فرما، پردہ اور نماز کو شامل فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے زیادہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔